السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ روزہ اللہ کی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور بڑی سے بڑی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، جیسے کہ قبض، شوگر۔ جو وزن بڑھانے سے پریشان ہیں ان لوگوں کو وزن گھٹانے کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ لیکن یہ سارے فائدے تبھی مل سکتے ہیں جب آپ رمضان کے مہینے میں اپنے کھانے پینے کا اچھی طرح سے دھیان رکھیں۔ روزہ رکھنے کا جسمانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ سبھی کو یہ معلوم ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطار کے وقت کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا کچھ لوگوں کی رمضان کے مہینے میں اچانک سے طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ دراصل ان کے ساتھ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سحری اور افطاری میں اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جن کو بھول کر بھی کبھی رمضان کے مہینے میں نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی جن کو رمضان کے مہینے میں ہر انسان کو کھانا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کو کھانے سے انسان کے جسم کو بہت ہی فائدہ پہنچتا ہے اور انسان پورے دن اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو سبھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں جن کو بھول کر بھی آپ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت میں نہ کھائیں، کیونکہ ان کو کھانے سے انسانی جسم کو بہت ہی نقصان پہنچتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان بیمار تک ہو جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اگر آپ پورے رمضان کے مہینے میں تندرست رہنا چاہتے ہیں تو افطاری کے وقت میں کولڈ ڈرنک بھول کر بھی نہ پئیں، پھر چاہے وہ کسی بھی برانڈ کا ہو۔ یہاں کسی برانڈ کا نام نہیں لوں گی، کولڈ ڈرنک بالکل بھی نہ پئیں، ان میں کیمیکل اور گیس کی ماترا بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک روزے دار پورے دن بھوکا رہنے کے بعد اس کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ گیس والے اور کیمیکل والی چیزوں کو پئیں گے تو آپ کے جسم کے اندر جا کر یہ وہ کام کرے گا جو زہر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ خالی پیٹ میں ان کو پینے سے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ اس وقت گردوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایسے میں آپ لوگوں نے پانی نہ پیا اور آپ لوگوں نے کولڈ ڈرنک پی لی تو یہ آپ کے گردوں کے اوپر برا اثر چھوڑے گا۔ روزانہ ایسا کرنے سے آپ کے گردے ڈیمیج تک ہو سکتے ہیں، اسی لیے آپ بھول کر بھی افطاری کے وقت کولڈ ڈرنک نہ پئیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ نیبو پانی یا پھلوں کا جوس پی سکتے ہیں، یہ آپ کے جسم کو فائدہ بہت زیادہ پہنچائے گا۔ چائے بالکل بھی نہ پئیں۔ میرے دوستو، کچھ لوگ چائے پینے کے بہت ہی شوقین ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، لیکن چائے ایک ایسا سلو پوائزن ہے جو انسان کے جسم میں بیماریاں لانے کا کام اگر کوئی چیز کرتی ہے تو وہ چائے کرتی ہے، کیونکہ اس میں چینی یعنی شوگر کیمیکل سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور چائے بنانے میں چینی کا استعمال ہوتا ہے۔ چائے کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس کے اندر نکوٹین بھی پایا جاتا ہے جو سگریٹ اور تمباکو میں پایا جاتا ہے۔ چائے میں کیفین اور بھی پایا جاتا ہے، تو چائے کو بھی نہ سحری میں پئیں اور نہ ہی افطاری میں۔
بلکہ چائے کا جو یہ معاملہ ہے اس کو آپ اپنی زندگی سے ہٹا ہی دیجیے۔ چائے سے ہونے والی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے ڈی ہائیڈریشن، بلڈ پریشر، پیٹ سے جڑی بیماریاں، سینے میں جلن۔ زیادہ چائے پینے سے ایک صحت مند آدمی بھی بری طرح سے بیمار ہو سکتا ہے، تو آپ اس کا سیون بالکل بھی نہ کریں، اس کو بالکل نہ پئیں، اور خاص کر کے آپ افطار کے وقت اس کو نہ لیں۔ چینی والا شربت نہ پئیں۔ تو میرے دوستو، بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی روزہ افطار ہوا ویسے ہی وہ چینی ملا ہوا ٹھنڈا شربت پینا شروع کر دیتے ہیں اور لگاتار 3 یا 4 گلاس چینی والا شربت پی لیتے ہیں، جس میں کچھ کلرفل کیمیکل بھی ڈال دیا جاتا ہے، اور لگاتار 3 یا 4 گلاس چینی والا شربت پی لیتے ہیں مگر پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بھر خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی چینی ملایا ہوا میٹھا پانی پیتا ہے تو یہ اس کے جسم میں پانی کی کمی کو پورا ہونے نہیں دیتا اور اس سے ہماری پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں آپ پھر چاہیں کتنا بھی پانی پی لیں، آپ کے جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوگی، جو آپ کے جسم کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ افطار کے وقت جو ہمیں نیچرل طریقے سے پھل اور فروٹ کے اندر جو چینی ہوتی ہے، یعنی جو شوگر ہوتی ہے، وہ ہمیں فروٹ کھانے سے مل جاتی ہے، ہمارا جسم اسے لے لیتا ہے۔ اگر آپ اوپر سے چینی کی کوئی بھی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اور آپ کے جسم میں شوگر کے لیول کو بڑھا سکتا ہے، کیونکہ چینی بنانے کے لیے بہت سارا کیمیکل لگتا ہے اور چینی کوئی نیچرل چیز نہیں، اسی لیے چینی کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب چینی تیار ہوتی ہے تو اس کا رنگ بالکل گہرا کالا ہوتا ہے، اور جب اس کو تیار کیا جاتا ہے تو اس میں سفید رنگ کا ایک کیمیکل ملایا جاتا ہے جو اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ اس کے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دیتا ہے۔ اسی وجہ سے روز روز چینی کھانے یا پینے سے ہمارے جسم کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ افطاری کے وقت میں چینی والا شربت نہ پئیں، چینی والی چائے بھی نہ پئیں۔ اس کی جگہ پر آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھجور کے ساتھ افطار کریں اور 1-2 گلاس سادہ پانی پی لیں۔ بھنا ہوا، تلا ہوا چیزیں نہ کھائیں۔ تو میرے دوستو، کچھ لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو وہ تر و تازہ محسوس نہیں کرتے اور دن میں ان کو پیاس بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سحری کے وقت زیادہ تلا ہوا اور بھنا ہوا، زیادہ مسالے دار کھانا بالکل بھی نہ کھائیں، جیسے کہ سحری کے وقت میں سموسے، پیزا، برگر وغیرہ بالکل بھی نہ کھائیں۔ اس کے ساتھ ہی سحری کے وقت میں میٹھا کھانا کھانے سے انسان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور پھر جسم کو بار بار پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آپ سحری کے وقت میں پروٹین، فائبر اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ڈائٹ لیں، جیسے کہ دودھ، دہی، تازہ پھلوں کا زیادہ استعمال کریں۔ ان چیزوں کو ہضم ہونے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے انسان کو بار بار پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ رمضان کے مہینے میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ افطاری کے وقت میں اپنے آپ کو تلے ہوئے سموسوں سے، پکوڑوں سے بچائیں، کیونکہ دن بھر بھوکا رہنے کے بعد میں اگر سموسے اور پکوڑے انسان کھاتا ہے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اور روز روز ان کو کھانے سے بچیں، کبھی کبھار چل جائے گا، لیکن روز روز انہیں کھانے سے، ان کے کھانے کی عادت بنانے سے انسان بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ سحری ہو یا افطاری، تلی ہوئی زیادہ چیزیں جیسے سموسے، پکوڑے، مسالے دار چیزیں، یہ بالکل بھی نہ کھائیں۔
اور جو بھی کھانا ہو وہ اپنے گھر کے اندر بنا کر ہی کھائیں۔ اپنے گھر میں بنا کر کھائیں، باہری چیزیں بالکل بھی نہ لیں، کیونکہ پتہ نہیں وہ کون سا تیل استعمال کرتے ہیں۔ سفید چاول نہ کھائیں۔ میرے دوستو، سحری کے وقت میں آپ لوگ وائٹ رائس یعنی سفید چاول بھی نہ کھائیں، کیونکہ سفید چاول انسان کے پیٹ میں بہت ہی جلدی ہضم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سفید چاول میں سمپل کاربوہائیڈریٹ ہونے کی وجہ سے یہ انسان کے جسم میں انسولین کے لیول کو بڑھاتا ہے، جس کی ضرورت سحری کے وقت میں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے یاد رکھیں، سحری کے وقت آپ لوگ سفید چاول کو بالکل بھی نہ کھائیں، بلکہ اس کی جگہ آپ براؤن رائس یعنی براؤن چاول یا پھر چپاتی کھا لیں، کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فائبر بھی بہت ہی زیادہ ماترا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں زیادہ دیر وہ رکتا ہے، جس سے روزے دار کو بھوک بھی کم لگتی ہے۔ تو میرے دوستو، اب آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کو رمضان کے مہینے میں ہر انسان کو ضرور کھانا چاہیے، کیونکہ ان کو کھانے سے انسان کا پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے، بھوک بھی کم لگتی ہے۔ ایپل۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی چیز ہے ایپل یعنی کہ سیب۔ زیادہ وقت تک پیٹ بھرا ہوا رکھنے کے لیے سیب بہت ہی اچھی اور سب سے بہترین غذا ہے، کیونکہ اس میں پانی اور فائبر بھرپور ماترا میں پایا جاتا ہے۔ اوٹ میٹ۔ میرے دوستو، دوسری چیز ہے اوٹ مل۔ سحری کے وقت اس کو بھی کھانے سے پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کمپلیکیشن بھرپور ملک میں پایا جاتا ہے، جس کو پچنے میں بہت ہی زیادہ وقت لگتا ہے۔ یہ انسانی جسم میں طاقت کے لیے بل بنائے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بلڈ شوگر اور انسولین کے لیول کو بھی مینٹین رکھتا ہے، جس سے شریر میں فیٹ بھی جمع نہیں ہوتا۔ کھٹے پھل۔ تو میرے دوستو، رمضان کے مہینے میں کھٹے پھل ضرور کھانے چاہیے، جیسے کہ نارنگی، امرود، نیبو، انگور، سنترا۔ اس کے علاوہ پپیتا جیسے پھلوں میں بھی وٹامن اور فائبر بھرپور پایا جاتا ہے۔ ان پھلوں میں پانی کی ماترا بہت زیادہ ہوتی ہے، جن سے پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے۔ پتے دار سبزیاں۔ تو میرے دوستو، ہری اور پتے دار سبزیوں میں کیلوری کی ماترا بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان ہری سبزیوں میں وٹامن، فائبر، منرل بھرپور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ پیٹ بھرا ہوا رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے رمضان میں ہری سبزیوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ دودھ اور دہی۔ میرے دوستو، لو فیٹ ڈیری پروڈکٹ جیسے کہ دہی، چھاچھ، لسی، دودھ، ان میں بھی بھرپور ماترا میں کیلشیم پایا جاتا ہے، جو فیٹ سیل کو بریک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم کی کافی مقدار فیٹ کے لیے ذمہ دار ہارمونز کو بڑھانے میں بھی روکتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں دودھ اور دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کے مہینے میں نہیں کھانی چاہیے، اور 5 چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کے مہینے میں سحری اور افطار میں ضرور کھانی چاہیے۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک ضرور شیئر کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور آگے شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔